المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی قمت فیکم، میں تمہارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ اور جانشین اور ان کے لائے ہوئے مشن کے حامل اور امین ترجمان کی حیثیت سے کھڑا، اور میں تم کو تمہارے نفع کے لیے مختلف ضروری امور کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ میرا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ تم اپنا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت سے اتنا مضبوط کر لو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو کمزور نہ کرنے پائے۔ یاد رکھا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی وہ افراد ہیں جن کے ذریعے یہ دین اپنی اصلی شکل میں مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر اس دین کے معتبر طریقے پر پہنچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ سکتی۔ سب سے معتبر سورس ہیں صحابہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور پوری امت کے استاد ہیں۔ اللہ نے جو علوم ڈائریکٹ یا جبرائیل کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، وہ علوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ صحابہ تک پہنچائے، اور صحابہ کے ذریعے یہ علوم امت تک منتقل ہوئے۔ قرآن صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، حدیث پاک صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، نبی کی سنت صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پورا دین الف سے لے کر یا تک صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ صحابہ کی جماعت سے مضبوط رہے گا، ہم اپنے دین کی حفاظت میں کامیاب ہو سکیں گے، اور خدا نخواستہ اگر صحابہ کی جماعت سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا اور مدھم پڑ گیا، ہم صحابہ کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہو گئے، صحابہ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں شک اور شبہ پیدا ہو گیا، تو پھر تو ہمارے دین اور ایمان کی کوئی خیر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا نور عطا فرمایا تھا، مستقبل کے حالات کو بھانپ لینے والی اور جانچ لینے والی اور پرکھ لینے والی فراست اور ہوشمندی اور زیرکی اور دانائی اور عقل مندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے ملک شام کے ان 9 مسلموں کے سامنے جو تازہ تازہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے، یہ بات واضح کر دی تھی، دیکھو تمہارا رشتہ اللہ سے بھی ہے، اللہ کی کتاب سے بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور یہ رشتہ باقی جب رہے گا جب تم صحابہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو گے، صحابہ سے رشتہ عقیدت کا، صحابہ سے رشتہ محبت کا، صحابہ سے رشتہ عظمت کا، صحابہ سے رشتہ اطاعت کا، ان کو معیار ماننے کا، ان
کو کسوٹی ماننے کا، ان کو آئیڈیل ماننے کا، ان کو رول ماڈل ماننے کا، ان کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما اور اپنا گائیڈ ماننے کا، یہ رشتہ تم صحابہ سے مضبوط رکھو گے تو پھر تم اپنے دین کو بھی سلامت رکھو گے، اپنے کردار اور اپنے عمل کو بھی سلامت رکھنے میں کامیاب ہو گے۔ یہ پہلا پیغام تھا جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے فتح شدہ علاقے ملک شام کے نو مسلموں کے درمیان اپنے خطاب میں دیا تھا۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی، یاد رکھو اللہ کی شریعت نے تم پر یہ لازم کر دیا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق بے حیائی کا اجنبی عورتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ حیا کی حفاظت کرو، پردے کی حفاظت کرو۔ اسلام میں مخلوط کلچر کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس سماج میں مردوں اور عورتوں کا بے محابہ اختلاط ہوتا ہو وہ سماج نبی کے غلاموں کا سماج نہیں ہوتا، وہ سماج سچے ایمان والوں کا سماج نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، اگر ہم اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں، ہم اپنے کو نبی کا غلام کہتے ہیں اور پھر ہمارے گھروں میں پردہ نہیں ہے، پھر ہمارے سماج میں حیا نہیں ہے، اور پھر ہمارا کلچر آزادانہ مخلوط اور مکس کلچر ہے، ہم نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ نبی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والا نبی کے پیغام کی دھجیاں اڑاتا ہو تو وہ نبی کی سچی غلامی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے؟ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اپنی زبان میں امت کو پہنچایا ہے۔ سنو، جو مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تخلیے میں ہوتا ہے وہ شیطان کا غلام ہوتا ہے، نبی کا غلام اور اللہ کے احکام کا تابعدار نہیں ہوتا۔ حیا کو اور پردے کو اور شرم کو اور شریعت کے ان اصول کو عملی زندگی میں ملحوظ رکھا جانا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دوسرا پیغام پردے اور حیا کا پیغام دیا گیا، اور تیسری بات تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، اے لوگو اپنے اتحاد اور اپنی اجتماعیت اور اپنے بھائی چارے کی حفاظت کرنا، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی نام پر ٹولیوں میں بکھرنے مت دینا، گروہوں میں بنٹنے مت دینا، اپنے اتحاد کو اختلاف کا، اپنی اجتماعیت کو انتشار کا، اپنی محبتوں کو نفرتوں کا نشانہ مت بننے دینا۔ جتنا تم اتحاد کی حفاظت کرتے رہو گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنا تم اختلاف میں مبتلا ہوگے شیطان کے آلے کار بنتے چلے جاؤ گے۔ من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ، جو جنت میں اعلیٰ مقام چاہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعیت کی حفاظت کرے، وہ اختلاف سے اور انتشار کی لعنتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دلوں کو گندگیوں سے پاک رکھنا، اپنے کو جھگڑوں سے بچانا، بدگمانیوں اور بدزبانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اتحاد اور اجتماعیت کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرنا، ہر قسم کی سچویشن میں، ہر قسم کی صورتحال میں امت کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں بھی عزتوں کی بنیاد یہی ہے اور آخرت میں بھی کامیابیوں کی منزل تک پہنچنے کا زینہ یہی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ اور پھر چوتھی بات فرمائی، من سرته حسنته وساءته سیئته فهو المؤمن، کامل ایمان والا وہ ہے جس کا دل نیکی کر کے خوش ہوتا ہو اور گناہ کے بعد غمزدہ ہوتا ہو، اللہ کی اطاعت میں لذت ملے،
اللہ کے احکام کو فالو کرنے کے بعد اندرونی خوشی حاصل ہو اور گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، شریعت سے بغاوت کر کے، جرم کر کے انسان کی طبیعت پر بوجھ آ جائے، انسان کی طبیعت پر بار آ جائے اور وہ ناخوشی اور غمی میں مبتلا ہو جائے، بے چینی کا شکار ہو جائے، یہ اس بات کی علامت کی ایمان کامل ہے۔ اور جسے گناہ کرنے کے بعد ذرا بھی پریشانی نہ ہو، جسے نیکی کرنے کے بعد خوشی کا احساس نہ ہوتا ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کی لو مدھم پڑتی جا رہی ہے اور ایمان کا اجالا دھیما پڑتا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے سیدنا حضرت عمر فاروق نے کس طرح ہماری طبیعتوں پر اور ہماری غفلتوں پر چوٹ لگائی ہے اور کیسی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلا پیغام دیا گیا صحابہ کی جماعت سے زندگی کی آخری سانس تک محبت، عظمت اور اطاعت کا اٹوٹ رشتہ قائم کرو، اور کبھی بھی صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار مت بننا۔ صحابہ کے بارے میں بدگمان ہونے والا صرف اپنے ایمان کا خسارہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اپنے پیر پر اپنے ہاتھوں کلہاڑی مارنے والا اور اپنے ہاتھوں اپنے گھاٹے کا سودا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اپنے سماج کو حیا کا سماج بناؤ، پردے کا سماج بناؤ، مخلوط کلچر کی کوئی گنجائش اس نظام میں نہیں ہے جو نظام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ مخلوط کلچر دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، ابلیسی نظام ہے، کافرانہ مشرکانہ جاہلانہ نظام ہے۔ حضرت آدم سے حضرت نوح تک، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام، پھر 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو کلچر لے کر آئے ہیں وہ حیا کا کلچر ہے، وہ پردے کا کلچر ہے۔ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے اگر تم نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہو۔ اور تیسری بات حضرت عمر فاروق نے فرمائی، خبردار کبھی بھی محبتوں کو نفرتوں سے مت تبدیل کرنا، کبھی بھی اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کو زخمی اور مجروح اور متاثر مت ہونے دینا۔ کوئی جھگڑا تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، تم اجنبی ہو یا اپنے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے، ایک پارٹنر کا دوسرے پارٹنر سے، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، والدین کا اولاد سے، اولاد کا والدین سے، رشتہ اتحاد کا، اتفاق کا، محبت کا، یکجہتی کا، ہمدردی کا، غمگساری کا، خیر خواہی کا، دکھ سکھ میں کام آنے کا، ایثار کا، اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے دوسروں کی مصلحتوں کو ترجیح دینے کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، اور قرآن میں یہ سبق بار بار ذکر ہوا ہے، حدیث پاک میں یہ سبق بار بار ذکر ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا نیکی کا شوق پیدا کرو، گناہوں سے نفرت پیدا کرو۔ نیکی کرنے کے بعد تمہارے اندر کو سکون ملنا چاہیے، اور گناہ کرنے کے بعد تمہارے اندر بے چینی ہونی چاہیے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو سچے ایمان والے کی کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ پیغام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے یہ بنیادی نصیحتیں ہیں، کارآمد سبق ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق، اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزارنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ رب العزت کہنے والے اس گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ جملہ حاضرین کو بھی عمل کی دولت سے سرفراز فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔